قرآن کریم کی خصوصیات۔ آپ اس کتاب میں قرآن کریم کے عاشقوں کے عشق و محبت کے انداز کی ذہنی کیفیات اور ان کے رونے دھونے کے واقعات کا تو مطالعہ کریں گے، مجھے مناسب لگتا ہے کہ ان کے واقعات سے قبل میں ان کے معشوق کی کچھ ایسی خصوصیات اور امتیازات آپ کے سامنے بیان کر دوں جو اسے دنیا بھر کے لٹریچر اور آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان خصوصیات کے مطالعے سے آپ کے لیے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ اگر عشق تھا تو وجہ عشق بھی تھی۔ انسانی تصنیفات سے امتیاز کے لیے تو یہی ایک بات کافی ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے اور یہ تصنیفات غیر الہامی ہیں، لیکن جو الہامی کتابیں ہیں ان کا دامن بھی ان اوصاف و کمالات سے خالی ہے جو قرآن کے مبارک چہرے کا مقدس غازہ ہے۔ ان خصوصیات کے مطالعہ کے بعد ہر انصاف پسند انسان اس اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اگر دنیا کی کسی کتاب سے عشق کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن سے عشق دل میں اللہ کا عشق، انسانیت کا عشق اور اخلاق عالیہ کا عشق پیدا کرتا ہے۔ کوئی قرآن سے عشق کر کے تو دیکھے۔ قرآن کریم کی خصوصیات بیان کرنے کا مقصد دوسری کتابوں کی تکذیب نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمان ساری آسمانی کتابوں اور ان کے لانے والوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ مرسلین کی توہین کرتے ہیں نہ مرسلات کی تنقیص کرتے ہیں، مگر وہ دوسری کتابوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس مبنی بر حقیقت کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کو چند ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو دوسری آسمانی کتابوں کو حاصل نہ تھی۔ نمبر 1، قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل ہوا جبکہ باقی کتابیں دفعتاً واحدتاً نازل ہوئیں۔ نمبر 2، قرآن کریم دین و دنیا، سیاست و معاشرت، تجارت و حکومت، نکاح و طلاق، صلح و جنگ اور اخلاق و معاملات، ہر قسم کے مضامین کا جامع ہے۔ یہ جامعیت کسی دوسری آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن کی ایک اپنی سرکاری زبان ہے، یہ کسی دوسری زبان کا لباس نہیں پہن سکتا۔ کسی بھی زبان میں کیے گئے ترجمے کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 4، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کی زبان زندہ ہے، جبکہ تورات کی زبان عبرانی، انجیل کی زبان آرامی، اوسطی کی زبان پارسی، زبور کی زبان سریانی اور ویدوں کی زبان سنسکرت دنیا میں کہیں بھی نہیں بولی جا رہی۔ نمبر 5، قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے ہر ملک میں اپنی اصلی زبان میں پڑھی جا رہی ہے۔ باقی کتابوں کو صرف چند خواص ہی اصلی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، عوام میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ان کی درسگاہوں میں بھی صرف تراجم پڑھائے جاتے ہیں، اصلی زبان میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ نمبر 6، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو ایک کتاب کہلا سکتی ہے، جبکہ تورات 20 صحیفوں اور انجیل کم از کم 4 انجیلوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 7، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو لاکھوں انسانوں کو زبانی یاد ہے، جبکہ دنیا بھر میں تورات، انجیل، زبور، گرنتھ صاحب اور ویدوں کا کوئی بھی حافظ نہیں ملتا۔ نمبر 8، قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بحمد اللہ یہودیت اور عیسائیت کے مراکز میں بھی ان کی کتابوں سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 9، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی ایک جملہ بھی انسانی کلام کا نہیں، جبکہ دوسری کتابوں میں صفحات کے صفحات انسانی کلام پر مشتمل ہیں۔ نمبر 10،
قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں لوگوں نے پڑھا اور سنا، پھر صحابہ سے لاکھوں تابعین نے اور تابعین سے لاکھوں تبع تابعین نے پڑھا اور سنا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نمبر 11، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جس کی نظیر لانے سے عرب و عجم عاجز ہیں۔ نہ کل اس کی کوئی نظیر پیش کر سکا، نہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 12، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس نے بہت مختصر وقت میں انسانوں میں انقلاب برپا کر دیا، اور انقلاب بھی کسی ایک جہت سے نہیں بلکہ نظریاتی، اخلاقی، معاشرتی اور عملی ہر پہلو سے ان میں انقلاب آ گیا۔ تاریخ انسانی میں اس قسم کے ہمہ جہتی انقلاب کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نمبر 13، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کے عجائبات، اسرار اور دقائق کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شمار تفاسیر اس دعویٰ کا واضح ثبوت ہیں۔ نمبر 14، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جو بحث و تحقیق کے جدید سے جدید تر معیار پر پورا اترتی ہے۔ تورات اور انجیل خود عیسائیوں کے قائم کردہ بحث و تحقیق کے معیارات پر پورا نہیں اتر سکتی۔ نمبر 15، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جس کے دنیا بھر میں پائے جانے والے نسخوں میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں۔ دوسری آسمانی کتابوں کے نسخہ جات میں اختلافات اور تضادات کی بھرمار ہے۔ جرمنی کے عیسائی پادریوں نے پوری دنیا سے صرف یونانی زبان میں لکھے گئے انجیل کے نسخوں کو جمع کر کے ان کا آپس میں مقابلہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں اعتراف کیا کہ کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کریم کے 42,000 نسخے جمع کیے، اور ان کی 3 نسلوں نے کئی سال تک ان کے باہمی تقابل کے بعد اعتراف کیا کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں ہے۔ نمبر 16، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو قرآن اور صاحب قرآن کی اتباع ہی سے مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی سے چارہ نہ تھا۔ نمبر 17، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جس نے اپنا پورا تعارف خود کروا دیا ہے۔ بھیجنے والا کون ہے، کس پر نازل ہوئی، کس زبان میں ہے، کن کے لیے نازل کی گئی، کیوں نازل کی گئی، کب نازل ہوئی، اس کی خصوصیات اور اوصاف کیا ہیں۔ کسی دوسری آسمانی کتاب نے اتنی تفصیل سے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ نمبر 18، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کی تعریف کفار، مشرکین اور معاندین نے بھی کی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اس کتاب کے آخر میں ایسی بہت ساری شہادتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 19، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جو علمی تحقیق اور تاریخ کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ تورات اور انجیل جس وقت نازل ہوئی اس وقت تاریخ ایک تاریک دور سے گزر رہی تھی، لیکن قرآن جب نازل ہوا تو زمانہ تمدن کی ایک کروٹ لے چکا تھا، بالخصوص آج کا دور جبکہ انکشافات اور تحقیقات جدیدہ سے انسان کی نظروں کو خیرہ کر رکھا ہے۔ اس دور کے تقاضوں پر صرف قرآن ہی پورا اتر سکتا ہے۔ نمبر 20، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس نے پہلے مذہبی پیشواؤں کو عزت بخشی ہے
ورنہ دوسری آسمانی کتابوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کو معاذ اللہ شرابی، زانی اور بت پرست تک ثابت کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں تک سے زنا کیا۔ نمبر 21، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جس کے احکام کی عملی تصویر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اولین مخاطبین کی زندگیوں میں بالکل واضح دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 22، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو پہلی کتابوں سے اپنا تعلق جوڑتی ہے اور ان کی تصدیق کرتی ہے۔ نمبر 23، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کے اندر ان سارے علوم کی اصل مل جاتی ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 24، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جو ابدی ہے اور اس کی کوئی آیت بلکہ کوئی حرف قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا۔ نمبر 25، قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جو ان پڑھ دیہاتی سے لے کر جدید یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں تک سب کی روحانی اور علمی پیاس بجھاتی ہے۔ نمبر 26، قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو صاحب وحی کے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل کتابی صورت میں بھی آ چکی تھی اور بہت سارے سینوں میں محفوظ بھی ہو چکی تھی۔